بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی. آج ایک بہت اہم اور بہت سینسٹیو موضوع کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. پولیو. دنیا بھر میں پولیو ختم ہو چکا ہے، لیکن افغانستان اور پاکستان ابھی تک پولیو کی زد میں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے بچوں میں پولیو وائرس کا خاتمہ نہیں کر سکے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں منفی سوالات ہیں. سب سے بڑی وجہ منفی سوالات ہے. حالانکہ پولیو وائرس کا خاتمہ ملک سے بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا بھر میں اس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور دنیا ہماری طرف سر اٹھا رہی ہے کہ آیا کہ ہمارے ملک سے ابھی تک خاتمہ کیوں نہیں ہو سکا. 1994 سے 1994 سے پاکستان میں پولیو کیمپین مستقل چل رہی ہیں، ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، بہت ساری پولیو ورکرز کی شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہراول دستے کی طرح کام کر رہے ہیں. آج ہم ای او سی سینٹر، ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس کے سربراہ موجود ہیں ڈاکٹر فیاض حسین عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم. اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پولیو کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ہم اس کو لیتے ہیں. افغانستان اور پاکستان رواں سال 20 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں ابھی تک، اور تمام کیس جو ہے وہ کے پی کے سے ہی رپورٹ ہوئے ہیں. الحمدللہ کہ سندھ میں، کراچی میں اس وقت کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، پورے سندھ میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. اچھا مجھے بتائیں سر، پولیو ہے کیا؟ عوام کے لیے ہمیں بتائیں کہ پولیو کیا ہے اور پولیو بچوں کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ای او سی کا وزٹ کیا اور اس بہت ہی اہم موضوع کو آپ نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے. دیکھیں، جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 ملک ہیں، پاکستان اور افغانستان، جہاں پہ پولیو وائرس ابھی بھی پایا جاتا ہے. پولیو وائرس ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارا سیوریج سسٹم ہے، جو ہمارا ان ہیلدی انوائرمنٹ ہے، وہ پولیو وائرس کے لیے ایک بہت اچھا ماحول پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرے اور زیادہ مضبوط بنے. تو یہی وجہ ہے کہ اس ہمارے ان ہیلدی انوائرمنٹ، ہمارے سیوریج، ہمارے جو سیمپلز ہیں، ان میں پولیو وائرس پایا جاتا ہے. اور یہ بچوں کو افیکٹ اس طرح کرتا ہے کہ جب کوئی بھی بچہ پولیو وائرس کا شکار بنتا ہے تو وہ پوری عمر کے لیے اپاہج بن جاتا ہے. اور وہ جو بچہ پولیو وائرس کا شکار بنتا ہے تو وہ لائف ٹائم کے لیے پیرالیسس کا شکار ہو جاتا ہے. اور پولیو کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. اس کا صرف ایک علاج ہے، وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے ذریعے محفوظ بنائیں، تاکہ اس وائرس سے ان کو ہم پروٹیکشن دے سکیں، ان کو ہم محفوظ بنا سکیں. یہ ہم یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں یہ اویئرنیس ڈالیں کہ پولیو ایک پریونٹیو ڈیزیز ہے. مطلب آپ ویکسین کے تھرو اس کو پریونٹ تو کر سکتے ہیں، مگر جب یہ کوئی بھی بچہ پولیو کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. یہ لا علاج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی ہمارا بچہ افیکٹ ہوتا ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے اپاہج بن جاتا ہے. اور یہ ابھی تک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہم بیچ میں ایک پچھلے سال سے ایک 14 مہینے کا گیپ آیا تھا کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی کیس نہیں تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے بعد اس سال جو ہے وہ کے پی کے پروونس اور اس میں بھی ساؤتھ کے پی بیلٹ سے ابھی تک 20 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں پولیو وائرس کے. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ 20 ایسے بچے ہیں جن کو ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے، ان کی قوت مدافعت نہ بڑھنے کی وجہ سے وہ آج پیرالیسس کا شکار ہیں اور وہ پوری زندگی کے لیے اپاہج بن چکے ہیں. صحیح. اچھا، یہ پولیو وائرس جو ہے وہ منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے، کس طرح داخل ہوتا ہے؟ جی، اس کا جو ہے وہ اوروفیکل روٹ ہوتا ہے. جب ایک بچہ پولیو وائرس اگر اس میں پایا جاتا ہے، وہ جب اسٹول پاس کرتا ہے اور وہ ہمارے گندے نالے میں جب وہ اسٹول جاتا ہے اور پورے ہمارے سیوریج کے جو نالے ہیں ان کو ان ہیلدی کرتا ہے، کیونکہ یہ وائرس اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرتا ہے. اور جب وہیں پہ دوسرے بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں اس گندے پانی میں، گندے انوائرمنٹ میں، تو پھر وہ ہاتھ ان کا ٹچ ہوتا ہے، تو ہاتھ کے ذریعے وہ جب ہاتھ اپنے منہ کو لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے یہ ماؤتھ کے ذریعے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اوروفیکل روٹ ہوتا ہے اس وائرس کا.
صحیح. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو بچے پولیو کا شکار ہو گئے ہیں، پاکستان میں بہت سارے بچے اس وقت پولیو کا شکار ہیں، مطلب پہلے کے جو کیسز اگر ہم بات کر لیں تو کیا وہ ساری زندگی معذوری، مطلب ان کے چاروں ہاتھ پیر معذوری کی طرف چلے جاتے ہیں، دماغ بھی ان کا معذوری کی طرف جاتا ہے، کس طرح کی کنڈیشن؟ دیکھیں یہ کیس ٹو کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی بچے کی کوئی ایک ٹانگ میں معذوری ہو جاتی ہے، کسی بچے کی دونوں ٹانگوں میں معذور ہو جاتی ہے، کسی بچے کی ہو سکتا ہے دونوں ٹانگیں، دونوں آرمز ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو وائرس افیکٹ کرتا ہے جس بچے کو، اس کی بچے کی قوت مدافعت یا امیونٹی لیول جس کو ہم کہتے ہیں وہ کتنی ہے. اگر بالکل نہیں ہے تو وہ اتنی شدت سے اس پہ اثر انداز ہوگا، اگر تھوڑی بہت ہے تو وہ کسی بھی ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ اس پہ افیکٹ کرے گا. صحیح. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے، اس بیماری کی، پولیو کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں پولیو کی علامات یہ ہیں کہ ہم جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہمیں شک ہوتا ہے تو وہاں سے ہم سیمپل لیتے ہیں، اسٹول سیمپلز، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یا جو بھی بچے ہمیں شک ہوتا ہے کہ یا ان کو کوئی بخار ہوتا ہے یا ان کو موومنٹ میں چلنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کوئی کہیں سے رپورٹ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں صحیح کام نہیں کر رہے، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے اسٹول سیمپل لیتے ہیں. اسٹول سیمپل لے کے ہم لیبارٹری میں بھیجتے ہیں، وہاں سے پھر ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ پولیو وائرس کی وجہ سے ہیں یا کوئی اور بھی چیزیں جو ہے وہ کسی اور بیماری کی وجہ سے. پھر لیبارٹری کی رپورٹ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ پولیو وائرس کی وجہ سے ان میں یہ کمزوری یا معذوری ہے یا کسی اور وجہ سے. صحیح. اچھا یہ کہا جا سکتا ہے جیسے بچے تو باہر کھیلتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، گندگی بھی ہے، سب کچھ ہے، بچوں کے ماں باپ کو آپ کیا میسج دیں گے کہ اگر بچے باہر کھیل رہے ہیں تو وہ کس طرح اپنے ہاتھوں کو واش کریں، اپنے منہ میں نہ لے کے جائیں، کس طرح کا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیں بچے تو کھیلتے رہتے ہیں اور ان پہ تو ہم کوئی ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے، مگر اس کا واحد حل ہے یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں. صحیح. کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ میں بہت سارے وائرسز اور بیکٹیریاز تو ہوتے ہیں، مگر ان سے صرف پروٹیکشن کی جو لیول ہوتی ہے وہ ویکسین کی شکل میں ہوتی ہے. تو ہم بچوں کو اگر ریگولرلی اپنی ویکسینز پلائیں، پولیو کی ویکسینز بھی پلائیں، تو بھلے بچے باہر کھیلتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس سے یہ ہوگا کہ ہماری انوائرمنٹ میں ہی وائرس داخل نہیں ہوگا، کیونکہ انوائرمنٹ میں وائرس تب داخل ہوتا ہے جب اس کو ایسے بچے ملتے ہیں جو ان ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں. صحیح. پھر ان کو وہ افیکٹ کرتا ہے تو وہ اسٹول کے تھرو یہ وائرس شیڈ کرتے ہیں ہماری انوائرمنٹ میں، پھر یہ پھیلتا جاتا ہے. تو ہمیں اپنی نہ صرف انوائرمنٹ کو کلین رکھنا ہے بلکہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریگولرلی پولیو ویکسینز جب ہماری ٹیمز جاتی ہیں تو وہ پلائیں تاکہ ان میں امیونٹی لیول ڈیولپ ہو جائے اور اس سے ہی ہماری انوائرمنٹ جو ہے وہ صاف ہو جائے گی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو پولیو ویکسین ہے کتنے قطرے بچوں کو ایک وقت میں پلائے جاتے ہیں پولیو کے؟ پولیو کے 2 قطرے پلائے جاتے ہیں 5 سال کی عمر تک، کیونکہ 5 سال تک کی عمر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ غیر محفوظ ہوتے ہیں کہ وہ اس وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہماری جو پولیو کیمپینز ہوتی ہیں وہ 5 سال تک کے بچوں کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کو 2 قطرے ہم جو ہے وہ ویکسین کے دیں. صحیح. اچھا جو نومولود بچے جو پیدائش جن بچوں کی ہوتی ہے تو کیا ان کو بھی ہم پولیو کے قطرے پلا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کو ہم 0 ڈوز کہتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف برتھ، اور اس کے بعد پھر ہمیں ان کی کیونکہ امیونٹی لیول اسٹرانگ کرنی ہوتی ہے تو وہ ہم بالکل کر سکتے ہیں. صحیح. نومولود بچوں کو بھی پولیو قطرے پلائے جا سکتے ہیں، وہ سیو ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں یہ بتائیں خاص طور پہ ہم امیونٹی کی اگر ہم بات کر لیں، قوت مدافعت کی، تو جو ہمارے یہاں جو ابتدائی ٹیکے لگائے جاتے ہیں بچوں کو، خاص طور پہ جو بیماریاں ٹارگٹ کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں اور وہ کتنا ریلیٹ کرتی ہیں پولیو کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ ہمارے ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن، ہم EPI جسے کہتے ہیں، اس کے تھرو جو ہمارے روٹین کے جو ڈوزز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ویکسینز کے مختلف بیماریوں کے اگینسٹ، وہ ہم دیے جاتے ہیں. ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پولیو ویکسین کے ساتھ ساتھ وہ ویکسینز بھی بچوں کی جو امیونٹی لیول ہے اس کو اسٹرانگ کرتی ہیں، مگر ان ویکسینز کا دینا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پولیو سے بچہ افیکٹ نہیں ہوگا. پولیو سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے کہ ہم اس کو پولیو کی ویکسین دیں. EPI کی ویکسینیشنز نو ڈاؤٹ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، مگر یہ آپس میں مطلب اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ ہم ویکسینز دے رہے ہیں اور پولیو کی ویکسین نہیں دے رہے تو اس سے بچہ پولیو سے افیکٹ نہیں ہوگا.
ان کے ساتھ ساتھ وہ ان کا اپنا رول ہے، اور پولیو ویکسین کا پولیو وائرس کو جو ہے وہ اس سے بچوں کو محفوظ رکھنا۔ صحیح. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے کانسیپٹ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بچے کا ابتدائی ٹیکہ لگوا لیا تھا، اور بچوں کو ہم ٹیکے بھی لگواتے ہیں جو ان کے پیدائش کے بعد لگتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم پولیو کا قطرے نہیں پلائیں گے. تو اس کے بارے میں آپ جی، کیا یہ کہیں گے؟ بالکل مسکنسیپشن ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ وہ روٹین کے ٹیکے ہوتے ہیں، ان کا پولیو ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اپنا رول ہوتا ہے اور پولیو ویکسین کا اپنا رول ہے. تو اگر ہم ای پی آئی والی جو روٹین کی ہمارے ٹیکے جاتے ہیں وہ لگواتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پولیو ویکسین نہ دیں، کیونکہ ان کا پولیو ڈیزیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. پولیو سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو وہ پولیو ویکسین کے تھرو. صحیح. اچھا مجھے بتائیں، آئی پی وی اور او پی وی دو میرے خیال سے ویکسینز ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا تفصیلی سے بتائیں اور ڈفرینس بتائیں اس میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں، او پی وی کو ہم کہتے ہیں کہ اورل پولیو ویکسین، جو ہم 2 ڈراپس بچوں کو دیتے ہیں، اس کو ہم او پی وی کہتے ہیں. اور آئی پی وی انجیکٹیبل ہوتی ہے، وہ انجیکشن کے فارم میں لگائی جاتی ہے، مگر وہ اس کے ایسوسیٹڈ مطلب اس کی کاسٹ زیادہ ہے، اور اس کے بچوں کی مطلب ریلیکٹنس بھی ہوتی ہے، کیونکہ ڈراپس تو ایزی ٹو ایڈمنسٹر ہے نا، ایزی لوگ مطلب کہتے ہیں کہ جی 2 ڈراپس ڈال دیں. تو ہمارے ابھی سلیکٹڈ ایریاز میں، کیونکہ آئی پی وی کی اپنی ڈائنامکس ہیں، جیسے کے پی کے میں ٹائم اینڈ اگین آئی پی وی ڈرائیو چلتی ہیں، مگر او پی وی ہمارے اس وقت پورے ملک میں جو ہے وہ او پی وی از دا مین ویکسین جو ہم اپنے کیمپینس میں دیتے ہیں. دونوں کا مقصد یہی ہے کہ امیونٹی لیول ہم اسٹرانگ کریں بچوں. صحیح. آئی پی وی آپ لوگ کب ریکمینڈ کرتے ہیں آئی پی وی لگانا، اور یہ ویکسین کس طرح لگائی جاتی ہے آئی پی وی، اور کیا اس کے لیے جو پولیو ورکرز ہیں ان کو خاص ٹریننگ دی جاتی ہے؟ جی بالکل، کیونکہ اس کا جو ایڈمنسٹریشن کا طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. او پی وی ہم اورلی دیتے ہیں ان دا فارم آف ڈراپس، اور آئی پی وی ان دا فارم آف انجیکشن ہوتی ہے. تو اس کی ٹریننگس اور اس کی افادیت میں جو ہے وہ ڈفرینس ہے. تو ہمارے جو اگر کہیں پہ آئی پی وی پلان ہوتی ہے پورے ملک میں، تو اس کے پھر پورا ٹریننگ شیڈیول اور دوسرے جو ٹی او آرس ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپریٹ ہوتے ہیں. صحیح. آئی پی وی کس عمر کے بچوں کو لگائی جاتی ہے؟ وہ بھی اسی طریقے سے ہی ہے، مطلب جو ایج بریکٹ ہے، کیونکہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی امیونٹی اسٹرانگ کریں. تو ایج بریکٹ وہی ہے، مگر اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. تو اس لیے وہ خاص سلیکٹڈ ایریاز، ایون کراچی میں بھی 2-3 سال پہلے ایک ڈرائیو چلی تھی، کیونکہ اس کی جو ہے وہ اس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ او پی وی سے ڈفرینٹ ہیں، اور وہ انجیکٹیبل ہے، تو اس کی جو امیونٹی لیول میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. صحیح. اس کی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے؟ جی بالکل. تو ہمیں بتائیں اس کے بارے میں تھوڑا سا کہ اس کی امیونٹی کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہ کمپین چلتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو لگانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ او پی وی چلتی ہے، کیونکہ آئی پی وی کی ایک تو کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر اگین وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیکنیکلی ہم فریکشنل آئی پی وی دے رہے ہیں یا فل آئی پی وی دے رہے ہیں. فریکشنل اگین وہ ایک پارٹ ہوتا ہے اس ویکسین کا کہ وہ ایڈمنسٹر کریں. اگر فل آئی پی وی ہے تو اس کا اگین وہ الگ کوانٹٹی ہوتی ہے. تو وہ پھر ہم ٹیکنیکلی ہمارے نیشنل لیول سے ہم گائیڈنس کے تھرو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں آئی پی وی کرنی ہے، کہاں فریکشنل آئی پی وی کرنی ہے، کہاں او پی وی کرنی ہے. مگر اس وقت پورے ملک میں او پی وی ہوتی ہے. اور کے پی کے میں ابھی پچھلے مہینے ایک آئی پی وی کی ڈرائیو چلی تھی ساؤتھ کے پی بیلٹ میں، جہاں سے اسپیشل کیسز آ رہے ہیں. صحیح. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور اپنے سوالات کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آئی پی وی، خاص طور پہ جو ہم آئی پی وی کو ٹارگیٹ کریں، وہ کتنی عمر کے بچے کو، جیسے آپ نے کہا نومولود کو بھی قطرے پلائے جا سکتے ہیں، تو آئی پی وی کے بارے میں ہمیں بتائیں جو انجیکٹیبل ہوتا ہے وہ کتنی عمر کے بچوں کو لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آئی پی وی ہم 6 مہینے سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو دے سکتے ہیں، اور جو نیو بورن ہوتے ہیں وہ 6 مہینے تک ان کو ہم او پی وی دیتے ہیں. کیونکہ آئی پی وی جو ہے وہ ایک انفرادی بچے کی جو ہے انفرادی حیثیت میں اس کی امیونٹی لیول ڈیولپ کرتی ہے.
مگر جو او پی وی ہے وہ نہ صرف بچے کی امیونٹی لیول ڈیولپ کرتی ہے بلکہ انوائرمنٹ کو بھی نیگیٹو بنانے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو آئی پی وی 6 مہینے سے 5 سال تک بھی دی جا سکتی ہے, اور او پی وی برتھ سے لے کے نیو بورن سے لے کے 5 سال تک دی جا سکتی ہے. صحیح, مطلب جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں بیسیکلی وہ نومولود بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو بھی فوراً پلائے جا سکتے ہیں اور 5 سال تک پلائے جا سکتے جی ہیں. بالکل پلائے, اور بار بار بھی پلائے جا سکتے ہیں. جی بار اور لوگوں کو بار بار قطرے پلانے چاہیے, کیونکہ انوائرمنٹ جب تک ہمارا منفی نہیں ہوگا اس وقت تک بچوں کو پلانے ضروری ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں پولیو کا خاتمہ کرنا ہے پاکستان میں. جب تک انوائرمنٹ منفی نہیں ہوگا جب تک ہمارے بچے پولیو فری نہیں ہوں گے. اچھا سر, میرا دوسرا سوال ایک بڑا اہم سوال ہے, اور لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں, جب ہم نے کمپین کے دوران بھی یہ سوال پوچھا ہے, کیا بیمار بچوں کو او پی وی لگائی جا سکتی دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اس میں جب ہماری ٹیمز بھی جاتی ہیں اور ان سے والدین کہتے ہیں کہ جی بچہ بیمار ہے, تو وہ ان سے زیادہ بحث نہیں کرتے, کیونکہ وہ ہمارے جو والدین ہیں ان کا سیٹسفائی ہونا بہت ضروری ہے. مگر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر کوئی بچے کو کوئی بیماری ہے تو اس میں ہم او پی وی نہیں دے سکتے. او پی وی سب سے سیف جو ہے ویکسین ہے, اور اس کا کسی اور بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر جب ہماری ٹیمز کو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو وہ اوائڈ کرتے ہیں, کہ پیرنٹس سے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جب آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے تو ہم پھر آئیں گے. مگر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر بچے کو بخار ہے تو اس کو او پی وی نہ دی جائے, اس میں کوئی جو ہے وہ ممانعت نہیں. صحیح. سر, اگر بچوں کو ڈائریا ہو رہا ہو یا گیسٹرو کا شکار ہے بچے, تو ان کو اس وقت قطرے پلانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں, وہ کیونکہ ہماری جو ویکسین کا مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ویکسین بچے کے گٹ میں جا کے وہاں پہ ان کے جو قوت مدافعت ہے اس کو اسٹرانگ کرے. مگر جب گیسٹرو یا ڈائریا کے کیسز ہوتے ہیں تو ان میں پھر ہماری ویکسین وہ جو ہے اس کا رول ہوتا ہے وہ ادا نہیں کرتی اور وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ ڈائریا یا گیسٹرو کے کیسز میں ہم او پی وی نہ دیں, اور جب بچہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم اس کو ویکسین دیں. صحیح, مطلب پولیو کے قطرے نہ پلائیں اس وقت. جی, وہ اس لیے کیونکہ ان کا مقصد پر حل نہیں ہوگا, وہ ویکسین ڈرین آؤٹ ہو جائے گی اور وہ وہاں پہ گٹ میں اسٹے نہیں کرے گی, اور وہ اپنا جو اس کا رول ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر سکے گی. صحیح. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, ایک بڑا اہم سوال والدین کی طرف سے آیا تھا. کچھ بچے جو پیدائشی طور پر دل کے سوراخ ان کا ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ بچے نیلے ہو جاتے ہیں, تو کیا اس صورت میں یہ پولیو کے قطرے جو ہے وہ سیف ہیں ان کے لیے؟ جی بالکل, جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو پولیو کی ویکسین ہے وہ بالکل سیف ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر بچے میں کوئی اور بیماری ہے تو اس کا پولیو ویکسین سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پولیو ویکسین اپنا جو ہے وہ اس کا فنکشن ہے وہ ادا کرے گی. صحیح. اور اگر بچہ کوئی جگر کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں, اس کا کوئی اس سے ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دی جا سکتی ہے. بالکل صحیح. اور اگر ہم بات کریں بچے کو بخار ہے بہت زیادہ اور ہائی گریڈ فیور ہے اس کو, تو اس وقت کیا یہ پولیو قطرے پلائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ اصل میں ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ بچہ پہلے ہی بیمار ہے تو ایسے نہیں کہ ویکسین سے مطلب اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے. تو اس طرح کے کیسز میں ہماری ٹیمز اوائڈ کرتی ہیں کہ وہ بچہ جب ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم اس کو ویکسین دیں, تاکہ ہمارے والدین جو ہیں وہ مطمئن ہو سکیں. باقی جیسے میں نے بتایا کہ اورل پولیو ویکسین سب سے سیف ہے اور اس کا کسی اور بیماری سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ اس کو صرف احتیاطاً ہم اپنے والدین کی ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو اوائڈ کرتے ہیں, ادروائز اس کا کوئی ایشو نہیں. صحیح. اگر جب بچہ ڈائریا سے ٹھیک ہو جائے 4 دن بعد 5 دن کے بعد, تو وہ اس وقت ہاسپٹل میں بچے کو پولیو کے قطرے پلا لے, کیونکہ ڈاکٹر فیاض عباسی نے جیسا ہمیں بتایا کہ کسی بھی بیماری میں, مطلب اگر بچہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے پولیو کے قطرے نقصان دہ نہیں ہیں. وہ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلا سکتے ہیں, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اس کی جو ادویات وہ استعمال کر رہا ہے اس پہ کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. ہاں, ڈائریا کے حوالے سے اور گیسٹرو کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ گیسٹرو میں ہم پولیو کے قطرے اس لیے نہیں پلاتے, ظاہر بتا وہ ڈائجسٹو سسٹم میں جا کر بچے کی امیونٹی جو اس کا لیول ہوتا ہے اس کو بڑھاتی ہے, مطلب قوت مدافعت پر وہ کام کرتی ہے. اس وقت اس کا قوت مدافعت کم ہو جاتا ہے, اور ڈائریا کی صورت میں جب اس کی باڈی سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں مستقل طور پر, تو وہ جو قطرے پلائے گئے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اوائڈ کیا جاتا ہے جب بچہ گیسٹرو کا شکار ہے.
جب بچے کو ڈائریا ٹھیک ہو جائے تو اس وقت اس کو کمپین اگر ختم ہو گئی ہے تو، لیکن اسپتالوں میں جو بچوں کے اسپتال ہیں، خاص طور پہ جو بچوں کے وارڈز ہیں، جو بچوں کی او پی ڈیز ہیں خاص طور پر، وہاں پورے سال بچوں کے لیے وہاں پر ورکرز موجود ہوتے ہیں پولیو قطرے پلانے کے لیے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر بچہ بیمار ہے اور کمپین چل رہی ہے، اور اگر اس نے کمپین کے دوران بچہ بیمار ہے اور والدین نے نہیں پلائیں، تو وہی والدین بچوں کے ٹھیک ہونے کے بعد اسپتال جا کر قطرے پلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، ان کو معاشرے میں کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر بچہ معذوری کا شکار ہو جائے گا تو نہ ہی وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ بڑا ہو کر اپنی کوئی معاشی کام کر سکتا ہے. اپنی فیملی کو ظاہر سی بات ہے اس نے افورڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا. تو بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. آپ کے پاس گھر گھر ٹیم موجود ہے، آ رہی ہیں، آپ کے دروازے پر آ رہی ہیں. یہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم 1994 سے گھر گھر پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. بچے آپ کے ہی بچوں کے لیے حکومت کا کام ہے، حکومت کام کر رہی ہے آپ کے بچوں کے لیے کہ پولیو کے قطرے آپ کے بچوں کو ہی آپ کے دروازے پر پلا رہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو پابندی سے پولیو کے قطرے پلائیں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے. اور اگر آپ کے بچے اسکول میں ہیں تو اسکول میں بھی کمپینز چل رہی ہیں، اسکول میں بھی وہاں پر پولیو ورکرز آتے ہیں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں میں پولیو وائرس کا خاتمہ کریں. اور جو ہمارے فضائی جو نمونے لیے گئے خاص طور پہ سیوریج کے، اس میں کراچی میں جو نمونے لیے گئے تھے اس میں تو منفی آئے ہیں نمونے، لیکن ابھی بھی کے پی کے میں موجود ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے لوگ جاتے رہتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ہر جگہ ٹریول پہ بھی، ریلوے اسٹیشنز پہ بھی موجود ہیں، ایئرپورٹ پہ موجود ہے پولیو ورکرز، اور جو بسوں کے جو اڈے بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں پولیو ورکرز، اور آپ اپنے بچوں کو آسانی سے پولیو قطرے پلا سکتے ہیں. سر ہم آپ سے مزید سوال لیتے ہیں. سر یہ کہا جاتا ہے کہ پولیو ویکسین کی مہم بار بار کیوں منعقد کی جاتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارا پورے ملک کے لیے ایک کیلنڈر بنتا ہے نیشنل لیول پہ، اور وہ اس طرح پلان ہوتا ہے کہ جو ہمارے ویری ہائی رسک ڈسٹرکٹس ہیں ہر پروونس میں، اس پہ کتنی دفعہ ہونی چاہیے، ہائی رسک ڈسٹرکٹ میں کتنی دفعہ ہونی چاہیے، اور جو ہمارے نارمل ڈسٹرکٹس ہیں ان میں کتنی دفعہ ہونی چاہیے. اب ہمارے پاس کراچی کے 7 ڈسٹرکٹس اور حیدرآباد یہ ویری ہائی رسک کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہاں پہ کم از کم سال میں 4 دفعہ کیمپین ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ ویری ہائی رسک ہیں. مگر اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی بھی جگہ ہمارے جو انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آتا ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں وائرس موجود ہے، تو اس کے بعد پھر ہم کنٹینیوس 3 دفعہ ہم نے کیمپین کرنی ہوتی ہے، تاکہ اس انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کی جو امیونٹی لیول ہے وہ کمپرومائز ہو جائے اور ہمارے بچے پولیو وائرس کا شکار ہو جائیں. تو اسی لیے اب کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پچھلے 2-3 مہینے سے کیمپین کر رہے ہیں، کیونکہ اگست میں ہمارے پاس ملیر میں انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے 2 کیمپین کی ہیں، اور ہم دسمبر میں بھی کریں گے، کیونکہ اس کو ہم نے آلدو ہمارا وہ سیمپل جو پازیٹیو تھا وہ نیگیٹو ہو گیا ہے اب، مگر ہمارے پروٹوکولز یہ ہیں کہ اگر کہیں پہ بھی پولیو کیس آتا ہے یا انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آتا ہے تو ہم نے 3 کنٹینیوس راؤنڈز کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس وائرس کو وہاں پہ ختم کر دیں. صحیح. ابھی دسمبر میں بھی کمپین ہونی ہے، اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو جیسے میں نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر ویکسینیٹر آپ کے موجود ہیں، یہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں کہاں ویکسینیٹر موجود ہیں جو بچے ظاہر بات ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے جا رہے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. اس کو ہم ہمارے کچھ پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں، جیسے ٹول پلازا ہو گیا، ایئرپورٹ ہو گیا، ریلوے اسٹیشنز ہوں گئی، وہاں پہ ہماری ٹیمز راؤنڈ دا کلاک موجود ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہماری کیمپین ہوتی ہے تو ہم بڑے بڑے شاپنگ مالز میں بھی ہمارے ٹیمپرری ٹرانزٹ پوائنٹس ہوتے ہیں تاکہ ہم وہاں پہ بچوں کو کور کر سکیں. اور ان کا رول یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری پاپولیشن موومنٹ ہے
جو बसेस के थ्रू मूवमेंट हो रही है, रेलवेज के थ्रू मूवमेंट हो रही है या एयरपोर्ट्स के थ्रू मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पे भी जो हमारे एलिजिबल बच्चे हैं 5 साल तक की उम्र के, हम उनको कंटिन्यूसली वैक्सीनेट करते रहें। सही, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अगर मूवमेंट हो रही है तो वहाँ हमने टारगेट किया हुआ है, 24 घंटे वहाँ पर पोलियो वर्कर्स मौजूद हैं और पोलियो वर्कर्स जो है वो पोलियो के कतरे बच्चों को पिला रहे हैं। सर मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया कि मलीर में नमूने जो है उसमें पाया गया था, अभी कराची और सिंध की आपने बात बताएं कि नमूने कब गए हैं और कितने नमूनों में जो है वो मिस्बत आया है रिजल्ट? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे सिंध में पिछले 2 साल से कोई भी पोलियो का केस नहीं है और जो अभी हमारे हर महीने में हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल जाते हैं टेस्टिंग के लिए, हर महीने में, तो वो भी इस वक्त पूरे सिंध के जो जितने भी नमूने हैं वो नेगेटिव हैं और तकरीबन हमें 17 महीने हो गए थे कि हमारे पास कोई भी इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव नहीं था, मगर मलीर में अगस्त में हमारा पॉजिटिव आया था, उसको भी फिर हमने अपना इमरजेंसी प्लान बना के वो हमारे नेगेटिव हो चुके हैं। तो इस वक्त पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पोलियो केस नहीं है और जितने भी इन्वायरमेंटल सैंपल हैं वो सारे नेगेटिव। सही, नाज़रीन ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे सिंध में जो है इस वक्त इन्वायरमेंटल सैंपल जो है वो मनफी आ चुके हैं। मतलब ये एक ज़ाहिर सी बात है कि टारगेट जब एक मलीर में अगस्त में आया और आज हम नवंबर की बात करें तो नवंबर में आज पूरे सिंध के अंदर मनफी जो है वो रिजल्ट आए हैं। नमूने जो लिए गए हैं सेवरेज के पानी से के नमूने हासिल किए जाते हैं और ये टेस्टिंग के लिए इस्लामाबाद भेजे जाते हैं और उसके बाद उन नमूनों में देखा जाता है कि आया कि पोलियो वायरस मौजूद है या नहीं मौजूद है। लेकिन पूरे सिंध में जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक भी जो है नमूना पॉजिटिव नहीं आया, सारे ही नेगेटिव हैं। सर अगर हम बात कर लें केपीके की, केपीके में इस वक्त 20 केस रिपोर्ट हुए हैं। वहाँ से अगर मूवमेंट होती है, मतलब अगर बस के थ्रू या उसके थ्रू, तो उस वक्त जब वो बॉर्डर पे मतलब कराची के उस पर आते हैं तो क्या उनको टारगेट किया जाता है या मतलब सिंध में ही दाखिल हों तो क्या उनको उस वक्त टारगेट किया जाता है? क्या उस वक्त उनकी पूछगछ होती है कि उनको पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए गए हैं या नहीं पिलाए गए? जी बिल्कुल, हमारा जो कराची का टूल प्लाजा है, जो मेन एंट्री पॉइंट है कराची का, उसमें हमारी 24 घंटे टीम्स होती हैं और वो कोशिश करती हैं कि हर बस को चेक करें और अगर वहाँ पे 5 साल से कम उम्र के बच्चे मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपने पोलियो वैक्सीन बच्चे को दी हुई है या नहीं दी हुई। तो वो फिर पेरेंट्स की स्टेटमेंट पे अगर किसी ने नहीं दी होती तो फिर वहीं पे हमारी टीम्स जो हैं वो उनको वैक्सीनेट करती हैं। और फिर हमने पूरे कराची में हमने मैपिंग की हुई है कि हमारे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे साउथ के पीछे पॉपुलेशन ज़्यादा आके ठहरती है, कोयटा से लोग आके ठहरते हैं या अफ़गान पॉपुलेशन आके ठहरती है, ताकि हमारी जब कैंपेन हो तो हम उन एरियाज़ पे स्पेशल अटेंशन दें ताकि जो मूवमेंट आती है, लोगों की मूवमेंट होती है और उसमें लोग वहाँ इन इलाकों से आते हैं तो हम उनको भी वहाँ पे जाके ट्रेस करें। मगर इनिशियल हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होता है वो हमारा टोल प्लाजा है जहाँ पे हमारी 24 घंटे टीम्स हर बस को चेक करती है। सही। सर मुझे थोड़ा सा बताएं, कराची का एरिया है सोराबगोट, जहाँ केपीके से काफ़ी लोग वहाँ पर हैं और अफगानिस्तान से भी काफ़ी लोग वहाँ आए हुए हैं। वहाँ आप लोगों को कुछ दुश्वारियाँ आती हैं ख़ास तौर पे वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि वहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ दुश्वारियाँ हैं और दुश्वारियाँ अगर आती हैं तो आप किस तरह मतलब सिक्योरिटी पोलियो वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे? जी देखिए, हमारा सोराबगोट के इलाके में हमने एक इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट, जिसे हम ERU कहते हैं, वो इस्टेब्लिश किया हुआ है ताकि इस एरिया को हम स्पेशल फोकस दे सकें। और वहाँ पे हमारी जो फुल टाइम टीम्स होती हैं और वो पूरा महीना काम करती हैं उनको, क्योंकि इन इलाकों से हमें काफ़ी रेजिस्टेंस मिलती है, रिफ्यूज़ल्स काफ़ी मिलते हैं। तो वहाँ पे हमने कम्युनिटी को एंगेज किया हुआ है, सोशल मोबिलाइजर्स को एंगेज किया हुआ है और सिक्योरिटी भी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मगर उसमें अभी भी हमें चैलेंजेस आते हैं क्योंकि वहाँ रिफ्यूज़ल्स काफ़ी हैं। तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हम जितना उन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। इसी वजह से हमने वहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट गुजरों में जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है। सही। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اچھا فیاض صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ جو ای او سی سینٹر ہے، یہ ایمرجنسی آپریشن سینٹر، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اور کس طرح ڈیوائڈ کیا ہے، مطلب کتنے ڈی ایچ اوز کو ڈیوائڈ کیا ہے، کس طرح ڈیوائڈ کیا ہے. اور دوسرا مجھے بتائیں سپر ہائی رسک اور ہائی رسک یو سیز آپ کے کون سے ہیں؟ دیکھیں، یہ 2014 میں جب پاکستان میں پولیو کے کیسز بڑھ رہے تھے تو اس وقت انٹرنیشنل ڈونرز کے ایڈوائس پہ پورے ملک میں ایمرجنسی آپریشن سینٹرز بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اسلام آباد میں ہے نیشنل ای او سی، جسے ہم کہتے ہیں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر. اسی طرح ہر صوبے میں ہمارے پاس ہے پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر، جسے ہم پی ای او سی کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے، جس کو ہم ڈی ای او سی کہتے ہیں. اب ان کی کمپوزیشن اس طرح ہے کہ ہر ای او سی جو ہے وہ اس کا ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے. جیسے نیشنل ای او سی ہے، وہاں پہ ایک ہمارے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. ان کے ساتھ پھر ڈبلیو ایچ او، یونیسیف، سی ڈی سی، این اسٹاپ، گیٹس فاؤنڈیشن، ان کے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں کوآرڈینیٹر کو. اسی طرح ہر صوبے میں ہمارے پروونشل ای او سی میں ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے، اور اس کے اسسٹنس کے لیے یونیسیف، ڈبلیو ایچ او، سی ڈی سی، گیٹس فاؤنڈیشن کے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں، اور ان کے مشورے سے پھر جو پولیو پروگرام ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں ہمارے ڈپٹی کمشنر، اور اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، اور اگین پھر یونیسیف، ڈبلیو ایچ او، اور جو آرگنائزیشنز میں نے بتائیں ان کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں. اب ان ای او سیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیو کیمپینز کی پراپر پلاننگ کریں، ان کی پراپر ایگزیکیوشن کریں، امپلیمنٹ کریں، پولیو ورکرز کو جو مسائل آئیں ان کو ایڈریس کریں. کمیونیکیشن سائیڈ ہماری یونیسیف دیکھتا ہے، آپریشن سائیڈ ہماری ڈبلیو ایچ او دیکھتا ہے. تو یہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پارٹنرز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس روٹری انٹرنیشنل ہے، وہ ہمارے پارٹنر ہے اس ڈرائیو میں. تو ان ای او سیز کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم پولیو کو ایمرجنسی بیسس پہ ڈیل کریں، اور اسی وجہ سے یہ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز نیشنل، پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اسٹیبلش کیے تھے، تاکہ ہم پولیو کیمپینز کو، پولیو ڈرائیوز کو ایک اسپیسیفک اور خاص اٹینشن دے سکیں. صحیح. اچھا مجھے بتائیں سپر ہائی رسک اور ہائی رسک ایریا آپ کے کون سے ہیں؟ دیکھیں، کراچی میں ہمارے پاس سپر ہائی رسک اور ہائی رسک تقریباً 39 یونین کاؤنسلز بنتی ہیں. ان کو ہم اس لیے سپر ہائی رسک اور ہائی رسک کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہاں سے پولیو کیسز رپورٹ ہوتے رہے ہیں. یہاں پہ جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ سلم ایریاز میں رہتے ہیں، وہاں پہ سیوریج کے مسائل ہیں، سینیٹیشن کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں. تو یہ سپر ہائی رسک اور ہائی رسک یونین کاؤنسلز وہ ہیں جہاں پہ ہمیں زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یا تو ہمارے انوائرمنٹ کے نمونے پازیٹیو آ سکتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ پولیو کیسز اگر آتے ہیں تو ان ایریاز میں آ سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم پیچھے ہسٹری میں دیکھیں تو انہی ایریاز میں کیسز آتے رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس اسپیشل موبلائزرز ہوتے ہیں، اور انہی کمیونٹی سے ٹیمز ہوتی ہیں جو اسی ایریا سے ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں تاکہ لوگ مطمئن ہوں کہ یہ ہماری کمیونٹی ویکسینیٹرز ہیں جو ان کے پاس جاتی ہیں. کیونکہ یہ ہائی رسک اور سپر ہائی رسک ہمارے لیے ہمیشہ چیلنج ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں سے ہی ہمیں ریفیوزلز ملتے ہیں، یہیں سے ہمیں لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس ملتی ہے. تو ان کو ہم ایک اسپیشل اٹینشن دے کے ان کی جو ایشوز ہیں ایڈریس کرتے ہیں، اور ہماری جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، سوشل موبلائزرز ہیں، یو سی لیول اسٹاف ہے، ان کی الگ سے ٹریننگ اور اورینٹیشن ہوتی ہے تاکہ ہم ان ایریاز کو خاص اٹینشن دے سکیں. صحیح. کراچی میں جیسے ہم نے بات کی سوراب گوٹ کی، تو کیا اس طرح کا اور کوئی ایریا ہے جہاں ریفیوزلز بہت زیادہ ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس سپر ہائی رسک یو سیز میں کافی اسلامیہ کالونی ہے، لانڈی ہے، ملیر ہے، بلدیہ ہے. وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ سپر ہائی رسک اور ہائی رسک یونین کاؤنسل کہتے ہیں. اور انہی ایریا سے ہمیں اسی طرح کے چیلنجز آتے ہیں جو سراب گوٹ میں ہیں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کمیونٹی بیسڈ والنٹیئرز اور ویکسینیٹرز ہوتے ہیں جو اسی کمیونٹی سے ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی لینگویج کے ہوں تاکہ ہمارے جو والدین کے ساتھ کمیونیکیشن ہے وہ ایک پیج پہ. صحیح. مطلب آپ انہی کے محلے سے لوگ لیتے ہیں پولیو ورکرز، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں،
اور وہی وہاں پر کمپین کرتے ہیں؟ جی ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ جو ہمارے سپر ہائی رسک ایریاز ہیں، ہمارے جو پولیو ورکرس ہیں انہی ایریاز سے ہوں، انہی کمیونٹیز سے ہوں، اسی لینگویج سے ہوں، تاکہ ہمارے پاس جو ریزسٹنس یا ریفیوزلس آتے ہیں ان کو ہم کم کر سکیں۔ صحیح. اچھا مجھے بتائیں کتنا فائدہ ہوا ہے آپ کو اسی کمیونٹی کے لوگ لے کر اور وہ وہاں ورکرز خواتین یا لڑکیاں کام کریں، کتنا فائدہ ہوا اس چیز کا؟ دیکھیں اس میں اس کے جو ہے وہ کافی اینگلز ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ کراچی میں اوور آل اسی طرح کی سچویشن تھی، مگر اب یہ صرف سپر ہائی رسک اور ہائی رسک یونین کاؤنسلز تک ہے۔ اس میں ہمیں جو ہے وہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ایک جو ویکسینیٹر ہمارا پولیو ورکر ہوتا ہے وہ اگر اسی کمیونٹی سے ہے، اسی لینگویج سے ہے، تو اس کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ ان کو سیٹسفائی کر سکے کہ جی اس ویکسین کا کیا مقصد ہے، اس کے فوائد کیا ہیں اور یہ کیوں دی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو ریزسٹنس آتی ہے کمیونٹی کی طرف سے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ صحیح. کوئی منفی چیز جو والدین کی طرف سے آتی ہے ان ایریاز میں خاص طور پہ، وہ کیا ہے؟ لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو قطرے پلاتے؟ دیکھیں اس کے کافی وجہ ہیں۔ ایک تو لوگوں کا جو ہے وہ مسکنسیپشن ہے ویکسین کے بارے میں کہ جی ویکسین اگر پلائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ کافی لوگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس ویکسین سے ہمارے بچے کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ویکسین کی وجہ سے جو ہے وہ انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے، یا یہ ہمارے ریلیجیس جو ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کی کافی جو ریزنز ہیں وہ ہمارے ٹیمز کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اسی کے لیے ہم نے سوشل موبلائزرز، کمیونٹی انفلوئنسرز جو اسی کمیونٹی سے اثر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں، تاکہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو انہی لوگوں کی مدد سے، ہیلپ سے ہم ان غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ صحیح. آپ خاص طور پہ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ فرٹیلٹی کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ آج اپنے بچے کو قطرے پلائیں گے تو کل جب وہ بچہ اس قابل ہوگا یا اس کی شادی ہوگی تو بچوں کی شاید پیدائش کا کوئی ایشو ہوگا. تو کیا پیغام اس حوالے سے دینا چاہیں گے کہ ویکسین مکمل طور پر سیف ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، جو پولیو ویکسین ہے وہ بالکل سیف ہے۔ اس کا کسی بھی بیماری، کسی بھی ہیلتھ ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا صرف واحد مقصد ہے کہ پولیو وائرس کے اگینسٹ ہم بچوں کی قوت مدافعت بڑھائیں، تاکہ پولیو وائرس ہمارے بچوں کو افیکٹ نہ کرے۔ نہ اس کا کوئی جو ہے وہ ریلیجن سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی انفرٹیلٹی سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی کسی بیماری سے تعلق ہے۔ تو میری والدین سے یہی گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کے بہتر صحت کے لیے وہ اس ویکسین کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے بچوں کو ضرور پلائیں۔ یہ بالکل سیف ویکسین ہے، جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اس کا واحد مقصد ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو وائرس کے جو ہے وہ حملے سے بچا سکیں۔ اگر پولیو کا وائرس باڈی میں داخل ہو گیا، جیسے وہ معذوری کرتا ہے، تو کیا وہ دماغ کو بھی مفلوج کر سکتا ہے؟ کیا وہ بچے میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس وائرس سے؟ جو وائرس منہ کے ذریعے بچے کے اندر داخل ہوا ہے، پولیو وائرس جو خاص طور پہ، وہ کتنا افیکٹ کرتا ہے بچے کی؟ نہ صرف معذوری، ہم نے سنا ہے کہ دماغ کو بھی مفلوج کر سکتا ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی جیسے میں نے کہا کہ وہ سارا اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی قوت مدافعت کتنی ہے۔ اگر بچے کی امیونٹی لیول بالکل نہیں ہے تو وہ وائرس اتنی شدت سے اس کو افیکٹ کرے گا، اس کو نروس سسٹم کو، اس کے ٹانگوں کو، اس کے آرمز کو، اس کے دماغ کو افیکٹ کر سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر اس کی جو ویرولنس ہے، اس کی شدت اتنی زیادہ ہے اور یہ سارے بچے کے کوئی پارٹس اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک ریزن بن سکتا ہے کہ وہ بچے کی موت ہو جائے۔ صحیح. تو کیا کوئی کیسز اس طرح کے سامنے آئے ہیں جس میں اموات ہوئی ہیں بچوں کی؟ جی اس طرح کے ایک ہمیں ابھی جو 20 کیس میں نے KP کیس سے بتایا ان میں سے ایک بچہ رپورٹ ہوا تھا کہ وہ اتنی اس کی وائرس کی شدت اتنی تھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکا تھا۔ صحیح. سر ہمیں KP کے بارے میں بتائیں کہ وہاں جو نمونے لیے گئے ہیں خاص طور پہ، وہ نمونے کس حد تک جو ہے وہ پازیٹیو آئے ہیں جو 20 کیس رپورٹ ہوئے ہیں وہاں پہ؟ جی وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ نہ صرف کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں بلکہ وہاں پہ جو ساؤتھ KP میں ڈسٹرکٹس ہیں، نارتھ وزیرستان، بنوں، لکی مروت، پشاور، سوات، ایون یہاں سے بھی نمونے جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں،
اور بلکہ نہ صرف یہ بلکہ راولپنڈی، لاہور، بہاولپور یہاں سے بھی ابھی پچھلے 2 مہینوں میں نمونے پازیٹیو آئے تھے جو ابھی نیگیٹو ہو چکے ہیں. صحیح، مطلب وہاں بھی ابھی کمپین چلائی گئی جب چلائی گئی. نمونے جو ہے وہ مثبت آئے تو اس کے بعد ان کے وہاں بھی کمپین چلائی گئی. اچھا ہمیں بتائیں کہ ابھی ظاہر سی بات ہے ہمیں 2 سال ہو چکے یہاں الحمدللہ کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. مزید ابھی ہم کتنا دور ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستان پولیو فری ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک ملک پولیو فری تب ڈکلیئر ہوتا ہے جب نہ صرف وہاں پہ پولیو کیسز بلکہ انوائرمنٹل سیمپل بھی 3 سال تک مسلسل نیگیٹو ہوں. تو دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا جو ہے وہ کروشل پیریڈ سے گزر رہے ہیں کہ پاکستان کو 3 سال مسلسل انوائرمنٹل سیمپلز اور پولیو کیسز نہ ہونے کی وجہ سے ہی پولیو فری ڈکلیئر کیا جائے گا. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قطرے پلائیں تاکہ نہ صرف ہم ان کو معذوری سے بچا سکیں بلکہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس کو بھی پاک کریں. اور انشاءاللہ جب ہم مسلسل 3 سال تک ہمارے انوائرمنٹل سیمپل نیگیٹو ہوں گے اور کوئی پولیو کیس نہیں ہوگا پھر پاکستان پولیو فری ڈکلیئر ہوگا. صحیح. سر اچھا ہمیں بتائیں کہ جو ابھی مزید کتنی کمپینز اور چلائی جائیں گی؟ اور ظاہر سی بات ہے یہاں نمونے بھی جو ہے وہ منفی ہو گئے ہیں، خاص طور پہ سندھ کی اگر ہم بات کریں، کراچی کی بات کریں، اور کیسز بھی یہاں رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا کراچی اور سندھ میں جب تک پورے ملک میں نہیں ہو جاتے منفی، جب تک یہاں پر بھی کمپین چلائی جائیں گی؟ دیکھیں اگلے سال کے لیے جو ہم نے نیشنل ای او سی سے مل کے ہمارے جو کیلنڈر ہے اس میں 4 کیمپینز ہیں کراچی اور حیدرآباد کے لیے، اور باقی جو ہمارے سندھ کے اضلاع ہیں وہاں پہ 2 کیمپینز ہیں کیونکہ وہ وہاں زیادہ رسک نہیں ہے. مگر اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آتا ہے تو ہمیں 3 کنٹینیوس راؤنڈز کرنے پڑیں گے ان 4 کے علاوہ. تو اگلے سال 4 کیمپینز پلانڈ ہیں جو کہ کراچی اور حیدرآباد میں ہوں گی، اور 2 پلانڈ ہیں جو باقی سندھ کے اضلاع میں ہوگی اگر کوئی بھی ہمارا انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو نہیں آتا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی پازیٹیو آتا ہے تو پھر اس علاقے میں ہمیں 3 مسلسل راؤنڈ اور بھی کرنے پڑیں. صحیح. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ والدین کو کیا میسج دینا چاہیں گے خاص طور پہ پولیو کے قطروں کے حوالے سے کہ یہ کتنے ضروری ہیں اور ہمارے بچوں کو کتنا فائدہ ہے ان کا، اور یہ اگر والدین کو خود پیسوں سے پلانی پڑیں تو یہ کتنے مہنگے ہوں گے جو ہم ڈور ٹو ڈور فری آف کاسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں میری والدین سے یہی گزارش ہے کہ پاکستان اور افغانستان صرف 2 ممالک ہیں جو پوری دنیا میں جن میں ابھی پولیو وائرس پایا جاتا ہے، اور اس کا صرف واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں تاکہ ہم ان کو پریونٹ کر سکیں پولیو کے اٹیک سے. کیونکہ پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک دفعہ کسی کو پولیو کا مرض لاحق ہو گیا تو پھر وہ پوری عمر کے لیے اپاہج بن جاتا ہے بچہ. تو اس کا صرف اور صرف واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں، اور جو ہماری ٹیمز، ہماری گورنمنٹ ہر سال میں جتنی ڈرائیوز کرتی ہیں اس میں ہم ان کو قطرے پلائیں تاکہ ہم ان کی قوت مدافعت بڑھا سکیں. اور یہ بالکل فری ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ڈور ٹو ڈور، اور ہم پوری کوشش کریں کہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں بجائے کہ ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اس پہ ایکسپینسز بھر کے پھر پلائیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ہماری جو ٹیمز آپ کے گھروں پہ آتی ہیں ان کو ویلکم کریں کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی صحت کے لیے ہی آتی ہیں. بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا پروگرام کے لیے. ناظرین جیسا کہ آج ہم ای او سی سینٹر میں موجود تھے، خاص طور پہ پولیو کمپین ہماری چل رہی ہے. 28 سے 4 دسمبر تک ہماری پولیو کمپین جاری ہے اور یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان سے پولیو کا خاتمہ بہت ضروری ہے. یہ والدین کو ظاہر سی بات ہے بار بار ہمیں برابر کروانا پڑتا ہے کہ پولیو کا خاتمہ پاکستان سے بہت ضروری ہے. ہمارے بچوں کو پولیو وائرس ایک خطرناک وائرس ہے جو بچوں کی قوت مدافعت یعنی کہ بچوں کے پیروں کو معذور کر سکتا ہے، بچوں کے ہاتھوں کو معذور کر سکتا ہے، دماغ کو مفلوج کر سکتا ہے. جیسے بڑوں کو فالج ہو جاتا ہے اسی طرح بچے بچپن میں فالج کا شکار ہو جاتے ہیں اس پولیو وائرس خطرناک وائرس کی وجہ سے، اور ساری زندگی بچے مفلوج رہتے ہیں. اپنے والدین ظاہر سی بات ہے بچے مفلوج ہو جاتے ہیں تو ساری زندگی والدین ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت میں گزار دیتے ہیں.
بوڑھے ہو جاتے ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہیں اپنی بچوں کی خدمت پر مامور رہتے ہیں ساری زندگی, اور نہ ہی بچے تعلیم حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی معاشی طور پر اپنی فیملی کو افورڈ کر پاتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام آگاہی کے ساتھ ٹیم کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ.